अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे एक ऐसी कंट्री की जिसे दुनिया आग का मुल्क यानी लैंड ऑफ द फायर के नाम से जानती है। एक ऐसा मुल्क जहां ज़मीन से आग के शोले कुदरती तौर पर निकलते हैं, या फिर एक ऐसा मुल्क जो है तो एक इस्लामी मुल्क लेकिन उसका कल्चर और तरक्की यूरोप से भी बढ़कर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़रबाईजान की। एक ऐसा मुल्क जिसकी सरजमीन न सिर्फ कुदरती वसाइल से मालामाल है, बल्कि यहाँ के लोग भी अपनी मेहमान नवाजी और सकाफती रवायात के लिए जाने जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आज़रबाईजान पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों करता है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए अपने इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। अगर आज़रबाईजान के कुल रकबे की बात की जाए तो ये तकरीबन 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। अगरचे ये रकबे के लिहाज से एक दरमियाने साइज़ का मुल्क है, लेकिन इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मुल्क यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़ है। दोस्तों, आज़रबाईजान के हमसाया ममालिक की बात की जाए तो ये शुमाल में रशिया से जुड़ा हुआ है, मगरिब में जॉर्जिया और आर्मीनिया इसके हमसाए हैं, जुनूब में ईरान इसका बड़ा हमसाया मुल्क है, और मशरिक में ये कैस्पियन सी के ज़रिए पानी की सरहद रखता है, जो इसे बहरी लिहाज से भी एक ख़ास अहमियत देता है। दोस्तों, आज़रबाईजान की कुल आबादी तकरीबन 10.4 मिलियन यानी 1 करोड़ 4 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 90 नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सरियत शिया मुसलमानों की है, जो इसे इस्लामी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम देता है। दिलचस्प बात यह है कि आज़रबाईजान में लोग न सिर्फ जदीद तर्ज ज़िंदगी को अपनाते हैं, बल्कि अपनी कदीम सकाफ़ती रवायात को भी बड़ी मोहब्बत से निभाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़रबाईजान की आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है, जबकि बाकी 30% हिस्सा देही इलाकों में। आज़रबाईजान की ऑफिशियल ज़ुबान आज़री है। दोस्तों, ये ज़ुबान आज़रबाईजान के तकरीबन 90% लोगों की मादरी ज़ुबान है। दोस्तों, यहाँ सबसे मुनफरिद बात यह है कि आज़री ज़ुबान और तुर्की ज़ुबान में बहुत ज़्यादा मुमासलत है, और अगर कोई तुर्की बोलने वाला शख्स आज़री ज़ुबान सुने तो वो इसे आसानी से समझ सकता है। अब बात करते हैं आज़रबाईजान के मज़हब की। दोस्तों, आज़रबाईजान का ऑफिशियली तौर पर कोई भी मज़हब नहीं है, लेकिन आज़रबाईजान का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है, और यहाँ की तकरीबन 96% आबादी मुस्लिम है। इनमें से तकरीबन 83% शिया मुस्लिम है, जो आज़रबाईजान को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिया अक्सरियती मुल्क बनाता है। इसके बाद तकरीबन 15% सुन्नी मुस्लिम हैं, जो ज़्यादातर शुमाली और मगरबी इलाकों में रहते हैं। उसके बाद तकरीबन 2% ईसाई हैं, जिनमें ज़्यादातर आर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले शामिल हैं, ख़ासतौर पर रूसी और जॉर्जियाई कम्युनिटीज़ के लोग। उसके बाद 1% दीगर मज़ाहिब या गैर मजहबी अफराद हैं, जिनमें यहूदी और दीगर अक़लियतें भी शामिल हैं। अब बात करते हैं आज़रबाईजान के लोगों की। दोस्तों, आज़रबाईजान के लोगों का मिजाज बहुत ही दोस्ताना और मेहमान नवाज है। ये लोग अपनी रवायात और सकाफ़त से गहरी मोहब्बत रखते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में बहुत सी अनोखी, दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बातें सुनने को मिलती हैं। तो आइए इनमें से चंद एक का जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आग का देश। दोस्तों, आज़रबाईजान को आग का देश क्यों कहा जाता है? इसकी वजह है यहाँ के कुदरती तौर पर जलते हुए शोले। यानार दाग एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन के नीचे मौजूद गैस की वजह से आग मुसलसल जलती रहती है, और ये कभी भी नहीं बुझती। ये कुदरती शोले सदियों से ज़ायरीन को हैरत में डाल रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़रबाईजान वो जगह है जहाँ दुनिया में सबसे पहले ऑयल फील्ड की बुनियाद रखी गई? आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू, इसको कभी दुनिया की तेल की राजधानी कहा जाता था, और 19वीं सदी में यहाँ से तेल की पैदावार ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। इसके बाद बात करते हैं कैस्पियन सी। दोस्तों, आज़रबाईजान का मशरकी हिस्सा कैस्पियन सी के साथ जुड़ा हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बंद लेक है। यहाँ आपको दुनिया की नायाब तरीन आबी हयात मिलेंगी, जिनमें मशहूर कैस्पियन स्ट्रेजन भी शामिल है। इसके बाद बात करते हैं अजीब व गरीब मिट्टी के आतिशफिशां। दोस्तों, आज़रबाईजान में 350 से ज़्यादा मिट्टी के आतिशफिशां हैं, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। ये आतिशफिशां ना सिर्फ ज़मीन से गैस और कीचड़ उछालते हैं,
بلکہ ان کا نظارہ بہت عجیب اور حیران کن ہوتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ ان آتش فشاں کو صحت بخش مٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آذربائیجان کی شان اور آذربائیجان کی پہچان یعنی فلیم ٹاور۔ فلیم ٹاور کا ڈیزائن شعلوں کی شکل میں بنایا گیا ہے جو آذربائیجان کو سرزمین آگ کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹاور 2012 میں مکمل ہوئے اور آج باکو کی اسکائی لائن کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان میں سب سے بلند ٹاور کی اونچائی تقریباً 182 میٹر ہے اور یہ تینوں ٹاورز رہائشی ہوٹلز کے طور پر استعمال کے لیے مخصوص ہیں۔ رات کے وقت ان ٹاورز پر LED سکرینز کے ذریعے شعلوں، قومی پرچم اور مختلف متحرک مناظر کی نمائش ہوتی ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہاں سے آپ پورے شہر اور کیسپین سی کا شاندار نظارہ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آذربائیجان کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت کی۔ دوستو آذربائیجان کا کیپٹل سٹی باکو ہے۔ یہ شہر نہ صرف ملک کا سیاسی اور اقتصادی مرکز ہے بلکہ یہاں کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ باکو کا کل ایریا تقریباً 2140 مربع کلومیٹر ہے اور یہ آذربائیجان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ کیسپین سی کے کنارے پر واقع ہے جو اس شہر کو ایک قدرتی اور جغرافیائی اہمیت دیتا ہے۔ دوستو اگر باکو کی آبادی کی بات کی جائے تو اس کی آبادی تقریباً 23 لاکھ ہے۔ باکو کی آبادی مختلف قومیتوں اور ثقافتوں پر مشتمل ہے لیکن اکثریت آذری لوگوں کی ہے۔ یہ شہر اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی ترقی، تاریخی ورثے اور جدید ترین طرز زندگی کے امتزاج کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ دوستو اگر آپ باکو جائیں تو آپ کے لیے 2 جگہیں سب سے بہترین ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آتی ہے باکو کی آتش گاہ۔ یہ ایک قدیم مذہبی عبادت گاہ ہے جو آذربائیجان کے جنوبی علاقے میں واقع ہے۔ اسے آتش پرستوں کا مندر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آتش گاہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں قدرتی گیس کی موجودگی کی وجہ سے آگ مسلسل جلتی رہتی ہے جو قدیم زمانوں میں آتش پرستی کے مذہب کے لیے مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے میڈن ٹاور۔ دوستو میڈن ٹاور آذربائیجان کے سب سے مشہور اور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ اس ٹاور کی تاریخ 12ویں صدی کے آس پاس کی ہے اور یہ آذربائیجان کی ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ میڈن ٹاور کی 9 منزلیں ہیں اور یہ تقریباً 30 میٹر بلند ہے۔ یہاں سے پورے شہر اور کیسپین سی کے خوبصورت منظر کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس ٹاور کے بارے میں مختلف افسانے اور کہانیاں مشہور ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹاور کسی شہزادی یا بادشاہ کی بیٹی سے جڑا ہوا ہے جسے اس ٹاور سے گرا کر مارا گیا تھا۔ دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں آذربائیجان کے سب سے بہترین دوست ممالک کی۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے ترکی۔ دوستو آذربائیجان اور ترکی کے درمیان بہت گہرا دوستانہ رشتہ ہے جو مشترکہ ثقافت، زبان اور مذہب پر مبنی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پاکستان۔ جی ہاں دوستو آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ خاص طور پر پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کی آرمینیا کے ساتھ تنازع میں حمایت کی ہے۔ دوستو یہ تنازعہ ناغورنو کاراباخ کا تنازعہ ہے جو 1988 سے جاری ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو نگورنو کاراباخ جنوبی قفقاز کا ایک متنازع علاقہ ہے جو جغرافیائی طور پر آذربائیجان کا حصہ ہے لیکن یہاں کی اکثریتی آبادی آرمینیائی نسل پر مشتمل ہے۔ یہ خطہ کئی دہائیوں سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کا مرکز رہا ہے۔ سوویت یونین کے دور میں اسے آذربائیجان کا حصہ قرار دیا گیا مگر آرمینیائی باشندے آرمینیا کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کرتے رہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد دونوں ممالک کے درمیان خونی جنگ چھڑ گئی جس میں آرمینیا نے خطے پر قبضہ کر لیا۔ 2020 میں دوبارہ جنگ کے دوران آذربائیجان نے جدید ہتھیاروں کی مدد سے اپنے بیشتر علاقے واپس حاصل کر لیے۔ آج عالمی طور پر نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کی حیثیت اب بھی ایک حساس مسئلہ ہے۔ دوستو پاکستان آذربائیجان کا اس مسئلے پر پورا ساتھ دیتا ہے اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اس تنازع کی وجہ سے آرمینیا کو ابھی تک ملک ہی تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد آتا ہے ایران۔ دوستو ایران اور آذربائیجان کے تعلقات نسبتاً دوستانہ ہیں، خاص طور پر اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں دونوں ممالک کا تعاون مضبوط ہے۔ اب بات کرتے ہیں آذربائیجان کے دشمن ممالک کی۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے آرمینیا۔ دوستو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سب سے بڑی دشمنی ناغورنو کاراباخ کے علاقے پر قابض ہونے کے حوالے سے ہے جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔
اس کے بعد آتا ہے رشیا۔ اگرچہ رشیا اور آذربائیجان کے تعلقات وقتاً فوقتاً بہتر ہوتے رہے ہیں، لیکن رشیا کی آرمینیا کی حمایت اور اس کے ناگورنو کاراباخ کے تنازع میں شامل ہونے کی وجہ سے آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کبھی کبھار کشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ دوستو، آذربائیجان اور امریکہ کے تعلقات میں اکثر سیاسی اختلافات آتے ہیں، خاص طور پر آذربائیجان نے ایران کے ساتھ تعلقات میں امریکہ کے اعتراضات کو رد کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آذربائیجان کی جی ڈی پی کی۔ دوستو، آذربائیجان کی ٹوٹل جی ڈی پی تقریباً 94.2 بلین امریکی ڈالرز کے قریب ہے۔ اگر آذربائیجان میں شہریوں کی اوسط سالانہ تنخواہ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 9,500 امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ یہ رقم عالمی سطح پر درمیانے درجے کی آمدنی کے زمرے میں آتی ہے۔ دوستو، آذربائیجان کی کرنسی کا نام آذربائیجانی منات ہے۔ ایک منات 90 پاکستانی روپے اور تقریباً 43 انڈین روپے کے برابر ہے۔ یہ قیمت عالمی مارکیٹ کے حساب سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، اگر آپ آذربائیجان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایجنٹ سے اپنی جان چھڑا لیجیے، کیونکہ آذربائیجان نے پاکستانی اور انڈین وزٹرز کے لیے ای ویزا کی سہولت بھی متعارف کرائی ہے۔ اس سب کے متعلق تمام معلومات آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ دوستو، اگر ہم آذربائیجان جانے کے لیے ہونے والے کل خرچے کی بات کریں تو یہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی روپے کے درمیان ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آذربائیجان کی ملٹری پاور کی۔ آذربائیجان کی مسلح افواج میں تقریباً 1 لاکھ ایکٹیو سولجرز موجود ہیں۔ اگر ہم آذربائیجان کے دفاعی بجٹ کی بات کریں تو 2024 میں آذربائیجان کا دفاعی بجٹ تقریباً 3 بلین امریکی ڈالرز کا تھا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آذربائیجان کا بہت ہی دلچسپ اور شاندار سفر۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔